جسٹس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے مجرم ہے، اس کے بعد پرائم منسٹر، جن لوگوں کو صرف شیروانیاں پہننے کا شوق ہوتا ہے، اور اس کے بعد آرمی چیف بھی اس میں انوالو ہے، ان کا بھی یہ کام ہے کہ اس معاملے کا نوٹس لیں۔ اب وہ جو جج کی بیوی ہے جو مجرمہ بتائی جا رہی ہے، حالانکہ وہ جج بھی مجرم ہے کہ اس کے گھر کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہ اپنی ڈیوٹی اسی طریقے سے پوری کر رہا ہے، اس کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی، الٹا وہ اپنی وائف کو پہلے پری اریسٹ بیل دلوائی انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے، اور اس کے بعد وہ حفاظتی تحویل میں اسے لے کے جاتے ہیں، اور جو جج پری اریسٹ بیل دیتا ہے وہ 7 پابند کرتا ہے، اس کاغذ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے فوراً تفتیش کا حصہ بننا ہے، جو انویسٹیگیشن ہوگی، جو رسپیکٹو تھانہ ہے، آپ نے جا کے فوراً رپورٹ کرنی ہے۔ آپ دیکھیں 15 دن گزر چکے ہیں، ایک بار یعنی بیل دوبارہ رینیو ہو چکی ہے، اور وہ عورت جا کے تفتیش کا حصہ نہیں بنی۔ یعنی بدماشی کا لیول، آپ غنڈہ گردی کا لیول ان لوگوں کا دیکھیں۔ جتنے چیف جسٹس حضرات ہیں یہ لوگ اپنے پولیٹیکل لیڈرز کی محبت کے اندر تو از خود نوٹسز لیتے ہیں، لیکن عوام کی محبت کے اندر کوئی بھی شخص از خود نوٹس لینے کے لیے، سو موٹو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ان لوگوں کا ٹیمپرامنٹ اتنا ہے کہ میڈیا میں کوئی بات چلتی ہے تو اگلے دن جو ان کی عدالت لگتی ہے نا، اس میں باتوں ہی باتوں میں یہ میڈیا کی نیوز کو ریبٹل کر رہے ہوتے ہیں ہمارے جو جج حضرات ہیں، حالانکہ ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ یہ میڈیا دیکھیں، اخبارات پڑھیں یا متاثر ہوں اس طرح کی چیزوں سے، یہ خود اپنا جو عہد کیا ہوا نا اس کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جتنے ججز ہیں نا، ان کے لیے غاروں کے اندر بلڈنگز بنانی چاہیے جہاں ان تک میڈیا کی کوئی رسائی نہ ہو، ہر طرح کی فیسلٹی ان کو دیں تاکہ یہ لوگ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ نہ کریں بلکہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ ضمیر کے مطابق تو ہوتا ہے جس کی جو ایفیلیشن ہوتی ہے وہ وہی کچھ کرتا ہے، اور اب دیکھ لیں آپ، کسی کا کوئی بیان نہیں آیا، کوئی وکلا تنظیمیں سامنے نہیں آئی ہیں، حالانکہ یہ سارے وکلا کبھی عمران خان صاحب کی محبت میں، کبھی نواز شریف صاحب کی محبت میں، کبھی زرداری صاحب کی محبت میں سڑکوں کے اوپر ٹھڈے کھاتے ذلیل ہوتے آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن عوام کے لیے کوئی بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں ان سارے کے سارے لوگوں کو اس حوالے سے مجرم سمجھتا ہوں، یہ سب کے سب لوگ ظالم ہیں، خواہ جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا ان کے سپورٹو وکلاء ہیں، یہ سب کے سب لوگ اس معاملے میں پہلے نمبر کے اوپر مجرم ہیں، کیونکہ یہ ان کے گھر کی صفائی کا معاملہ تھا۔ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور روزانہ خبر بھی چل رہی ہے، وہ بچی زندگی موت کی کشمکش میں ہے، وہ بڑی مشکل سے ریکوری کی طرف جا رہی ہے، ابھی بھی کوئی چانسز نہیں ہے، اور آپ دیکھیں ظلم کی انتہا، اس کی ہڈی پسلی انہوں نے توڑی اور وہ اس کو بینڈیج بھی نہیں کروایا، وہ بیچاری کی ہڈیاں ٹیڑھی جڑ گئی ہیں، سر میں جو زخم تھا اس میں کیڑے پڑ گئے اور اس کی وجہ سے پورے جسم کے اندر تعفن پھیل گیا، اس کے آپ دیکھیں چہرے کے اوپر، باقی جسم کے اوپر کس طرح نشانات، یعنی جس کی اپنی اولاد ہے وہ دیکھ کے تو تڑپ اٹھتا ہے، یہ جانور ہیں یہ لوگ اوپر جو بیٹھے ہوئے۔ تو سب سے بڑے مجرم اس میں وہ لوگ ہیں کہ جو اس ادارے کے کسٹوڈین ہیں، جوڈیشری کے چیف۔ دوسری طرف ان لوگوں کے اداروں کے بارے میں کوئی بات کر دیں تو کبھی جو ہے وہ غداری کا فتویٰ لگ جاتا ہے، کبھی توہین مذہب کا الزام لگا کے اپنا غصہ نکالتے ہیں، لیکن عوام کے لیے تو کوئی بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جتنی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے اوپر جہنم واجب کروا لی ہوئی ہے، اگر یہ گمنامی کی زندگی مر جاتے ہیں نا کسی فٹ پاتھ کے اوپر تو شاید ان کے کو بچنے کے چانسز تھے۔ جو لیڈرشپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اگر وہ انصاف نہیں کر رہا اور اس کے نیچے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس نے اپنے اوپر جہنم پکی کروا لی ہے۔